رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کعبگی ناب کی برس بھی مولا میرے مولا. کس علم کو سیکھنا ہم پر اسلام نے شریعت نے فرض کیا ہے اس کے متعلق بھی علم نہیں ہے. 10 12 15 سال کے بچوں کا جب ایٹیٹیوڈ تبدیل ہوتا ہے نا ماں باپ کے ساتھ اور وہ کوئی بات مانتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں, اب ان کی ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے کہ یار یہ بچہ تو مانتا ہی نہیں ہے, لے کر عمل ہی جانا ہے. یعنی وہ جو بزرگ کا قول ہے نا کہ لذت کے لیے گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ رہ جائے گا, اور تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ, تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی رہ جائے گی. مرحبا سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا. ہم برائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں سوچو نا, میں کیا کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ اپنی پوزیشن, اپنا کام, اپنا کاروبار, اپنی نوکری, اپنی حیثیت آپ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. آپ اپنی حیثیت اپنی پوزیشن کے مطابق برائی ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری کس طریقے سے نبھائیں کہ جیسے بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو ان کو کس طریقے سے دینی مول دیا جائے. مزید کالیں بھی لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر اکرم اتاری رحیم ارخان سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, ہماری گھر میں ذمہ داری بہت توجہ سے ہوتی ہے, مگر حضور مدنی کاموں کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی, بہت کم توجہ ہوتی ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم اس کو اہمیت کیوں نہیں دے پاتے. برائے مدینہ اپنے قیمتی مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیے, اور الحمدللہ مدنی مکالمہ کا سلسلہ بہت اچھا ہے کہ یہ مدنی مکالمہ ایک جسم ہے اور مدنی مذاکرہ الحمدللہ عز و جل اس کی روح اور جان ہے. اللہ عز و جل امیر اہل سنت کی عمر دراز فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی سوال چلا دے اگر ہوں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد فیضان رضا اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مدنی منوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ مدنی منوں کی کیا کیا ذمہ داری ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وہ آپ کا سلسلہ ہے نا مدنی منوں کے مدنی پھول, اس میں لینا یہ سوال کا جواب. یہ بھی ایسا اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کی مدنی بہار ہے نا, کہ آج مدنی منا یہ مکالمہ دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوگا کہ بھئی میری کیا ذمہ داری ہے, کہ دعوت اسلامی نے یوں تو ہر شعبے میں مدنی کام کیا ہے, اور آج جیسے ہمارے ایک مبلغ یا جو بھی ذمہ دار تھے انہوں نے جو پوچھا کہ مدنی کاموں میں ہمیں سستی نہ ہو, اس پہ توجہ قائم رہے, تو اس میں اس ذمہ داری کا احساس کیسے پیدا ہو. جو آپ کے کلپس دیکھے تھے سفر کے, تو اس میں بھی دیکھا کہ اس قسم کی ایک قوم ہے جو سب ہر قسم کے رنگ نسل والے آپ سے مل رہے تھے, عرب ممالک کے لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, پھر آپ نے ابھی افریقی ممالک کا بھی تذکرہ کیا.
تو کیا مسنگس ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ جو پبلک چاہتی ہے کہ مطلب ہمیں ملے، تاکہ اگر جو ذمہ داران سن رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اپنے باپا کا انداز جیسا اپناتے ہیں، اور ابھی جیسے عیادت بھی کی اسلام بھائی کے پاس جا کر تو ان کے بچوں کو بھی پیار ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر کچھ تربیت کے مدنی پھول مل جائیں۔ مسنگ، جی جی اس سے پہلے میں 3 سوالات کے جوابات عرض کر دوں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، وہ میں نے شروع میں عرض کر دیا۔ دیکھیں بچوں کی تربیت کے لیے جو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے سنتیں اور آداب سکھانے کی کوشش کیجیے۔ اب ایک بچے کو امیر سنت کہہ رہے تھے، وہ بچہ چمچ سے کھا رہا تھا، وہ بچہ چمچ سے کھا رہا تھا، تو امیر سنت نے اس بچے کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا چمچ سے نہیں کھائیں، 3 انگلیوں سے کھائیں۔ بچے کو اتنی سمجھ آتی تھی۔ اب بچے نے جواب جو دیا نا وہ تھوڑا سا مجھے یاد ہے۔ بچہ کہتا ہے نو مائی ماما ٹولڈ می چائلڈ ڈونٹ ایٹ وتھ فنگر، چائلڈ ایٹ وتھ اسپون، یوں کر کے وہ اب پاپا کو کہے گا بیٹا اب کھا تو لو، چمچ چھوڑو۔ تو وہاں 2-3 اور بھی صاحب تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہاتھ انگلی سے کھا لو۔ اب وہ اس کی جدھر ٹیپ چل رہی تھی، ٹیپ چل رہی، نو ماما مائی ماما ٹولڈ می، اب وہ مائی ماما ٹولڈ می، وہ اس کو یاد ہو گیا کہ میری ماما مجھے کہتی ہے کہ چمچ سے کھانا چاہیے، بچوں کو انگلی سے نہیں کھانا چاہیے۔ اب ماں یہ کہ بچے کے ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، تو ہاتھ میلے ہو جاتے ہاتھ دھلائے، بچہ ہاتھ دھونے کب سیکھے گا؟ اس سے باپا نے مدنی پھول دیے کہ بچے کو بیسن کے حوالے مت کر دیا جائے، بیسن کو بچے کے حوالے مت کر دیں کہ بچہ پھر وہ صابن اور پانی کا جو بے دریک استعمال کرے گا وہ اپنی جگہ پر ہے، نہ وہ ہاتھ صحیح دھوئے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو بچے کے ہاتھ دھلانے کیسے ہیں؟ یہ خود بچے کو لے کر بیسن تک جائے اور بچے کے پراپر ہاتھ دھلائے۔ واقعی بچہ مٹی میں اور ہاتھ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے، بچے کے ہاتھ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ مگر یہاں یہ پتہ چلا کہ بچے کی تربیت بچپن سے ہونی چاہیے۔ مجھے یہ واقعہ بہت سفر میں کام آیا، یعنی اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں بھی یہ واقعے کو اپنے انداز سے بیان کیا کہ اگر اسلامی بہنیں بچپن سے ہی بچے کو سکھائیں کہ بیٹا یوں بیٹھ کے کھاؤ، تو بچہ کوسچن کرے گا۔ ہمارے یہاں تو اردو باہر انگلش ہے، تو بچہ کوسچن کرے گا، وائی ماما یہ پوچھے گا، امی کیوں؟ تو امی بولے کہ بیٹا دس از اے سنت، بیٹا یہ سنت ہے، یہ آداب ہے، دس از اے مینرس آف اسلام، میں یہ اسلام کے طور طریقے ہیں۔ تو کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے، اب کیا وہ بچہ بچپن ہی سے اس کو پتہ چلے گا کہ میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، میرے کھانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے، میرا بولنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے، میرے سونے کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہ جب شروع سے ہی بچہ، کیونکہ ہم تو کہتے بچہ ہے، اس پر بھی پورا بیان کیا تھا ساؤتھ افریقہ میں، ہم کہتے بچہ ہے۔ اب یہ بچہ ہے نا، تو یہ بچہ کہہ کر ہم نے اس کی عادتیں خراب کی۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا، اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ اب یہ ہماری بات نہیں مانتا۔ بچہ ابھی بچا ہوا ہے تو اس کو بچا کر رکھو، اس سے پہلے کہ یہ بچا نہ رہے اور یہ ہاتھ سے نکل جائے۔ یہی بچیوں کا حساب کتاب ہے، ان کے لباس، ان کے انداز، ان کا مزاج، ان کو کہاں لے جانا، کہاں نہیں لے جانا، کیا سکھانا، کیا نہیں سکھانا، کون سی کتابیں بچوں کو پڑھنے کے لیے دینی ہیں، یہ ساری چیز سکھانی پڑے گی۔ اب آپ اٹھا کر اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دو، ٹی وی پہ جو بچہ دیکھے گا، اب آپ بولو کہ بچہ میرا صحیح ہوتا نہیں ہے، سدھرتا نہیں ہے، تو اب اس کا کیا؟ آپ اس کو انٹرنیٹ دے کر کمرے میں بند کر دو اور آپ بولو میرا بچہ سدھرتا نہیں ہے، اس کی گیدرنگ پر آپ کی نظر نہیں ہے، اس کے چلنے پھرنے پر آپ کی نظر نہیں ہے، اس کے سلیبس پر آپ کی نظر نہیں ہے، اس کی ایکٹیویٹیز پر آپ کی نظر نہیں ہے، تو بچہ کہاں سے آپ کے ہاتھ میں آئے گا؟ اس کو ہاتھ میں لینے کے لیے اس کی عمر
2.5, 3, 4, 5 سال کی عمر سے اس کو آپ ہاتھ میں لینا شروع کریں، جس میں بالخصوص ماں کی ذمہ داری ہے. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. باپ کا وقت بہت بعد میں آتا ہے، بچپن سے ماں کی ذمہ داری ہے. اب ماں کا ذہن بنے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچوں کی امی کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجے، مدنی چینل اس کو دکھائے، اس کو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھائے، اس طرح اس کی تربیت کا سامان کرے. اگر شادی شدہ نہیں ہے تو باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے، تاکہ جب وہ شادی کر کے گھر جائے تو گھر جانے کے بعد وہ ایک بیوی کی صورت میں اس کو اپنی کیسی ذمہ داری ادا کرنی ہے شوہر کے ساتھ، وہاں کے گھر والوں کے ساتھ، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. جب آپ کی بیٹی کل ماں بنے گی تو بطور ماں اس نے کیسی ذمہ داری ادا کرنی ہے اس کو وہ سکھانا پڑے گا. تو ابھی سے یہ باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری، بیٹی کی ذمہ داری، یہ ساری ذمہ داریاں یہ مطلب کہ یہ کنسرن کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ انڈیویجولس نہیں ہیں. کہ بیٹی کی ذمہ داری یہ کنیکٹ کرتی ہے اس کی آفٹر میرڈ رسپانسبلٹی کے اوپر، کہ اگر بیفور میرڈ اگر اس کی رسپانسبلٹی اس کے سامنے رکھ دی گئی تو وہ کاؤنٹ کرے گی اس کی آفٹر میرڈ رسپانسبلٹی، کہ شادی کے بعد جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو کاؤنٹ کرتی ہے. تو یہ سب کی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. زنجیر دیکھیے آپ نے، زنجیر یہ ایک چین دوسری چین کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہے، یہ کنیکشن ہے، تبھی جا کر ایک زنجیر بنے گی. اگر آپ اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے تو یہ ایک ذمہ داریاں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچپن سے ہی بچوں کو مدنی ذہن دیں گے لباس کے، کھانے پینے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے جا کر اس کو پتہ چلے گا کہ میری لائن یہ ہے. پھر یہی ہے ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، نماز کی پابندی، سچ، وعدے کی وفا، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کو راستے سے ملیں گی. اس کی بیسک صحیح کر دیں. یہ تو ہو گیا پہلے سوال کا جواب. دوسرا تھا گھریلو ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، مگر مدنی کاموں کی ذمہ داری تو وقت گھر کی ذمہ داری پر ہی بھی تو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ آپ جس کو گھر کی ذمہ داری کہتے ہیں، بعض اوقات ہم گھر کی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کر پاتے. ہم نے اپنا گھر میں وقت دینا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ گھر میں وقت کیا دے رہے ہیں؟ میں آپ کے سوال کے جواب پر آپ سے بات نہیں کر رہا جنہوں نے سوال کیا تھا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم گھر میں وقت دینا ہی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا، یا گھر میں پیسے دے دیے یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم وقت گھر میں ہیں تو ہمیں گھر میں بھی اپنا انداز، یہ انسٹیٹیوشن ہے گھر تو پہلا انسٹیٹیوشن ہے جس میں تربیت ہونی ہے اور یہ ذمہ داری ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ نمازوں کی اور قرآن کی تلاوت کی اور جو ایک گناہوں کا سیلاب ہے اور ایک جو جہالت ہے، اس کا احساس جب دل میں پیدا ہوگا تو انشاءاللہ باہر کی ذمہ داری جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ دعوت اسلامی یہ صرف گھر کے باہر کی ذمہ داری ہمیں نہیں دے رہی ہے. بھائی میں ہوں تو کیا میری ذمہ داری اس وقت دعوت اسلامی کی شروع ہوتی ہے جب میں گھر سے باہر نکلا، یا میں جس وقت گھر کے اندر ہوں اس میں بھی مجھے دعوت اسلامی کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی تو 5 افراد تو 4-5 افراد تو ہیں جن کی میں نے تربیت کرنی ہے، اور ان کی تربیت میں بعض اوقات تو فرائض اور واجبات شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ ذمہ داری زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ گھر کے ساتھ ساتھ باہر کی احساس کا پیدا ہونا یہ ضروری ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم مدنی کاموں کو وقت دینے میں بھی تیار ہو جائیں گے. اور مدنی منوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کے آگے بدتمیزی نہ کریں، چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ، بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور خود کوشش کریں اپنے آپ کو سنتوں کے ماحول میں ڈھالنے کی. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی اپنے اندر احساس ذمہ داری مزید پیدا ہوگا. آپ نے مسنگ کی بات کی کہ دنیا میں جو ہم نے دورے کی اس میں سب سے بڑی مسنگ کیا تھی؟ مسنگ تو بہت ہیں، مسنگس ہیں، مگر جو بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ موت کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو مجھے اپنی ذاتی فیلنگس ہیں، لوگ اپنے کام کاج، کاروبار اور اپنی دیگر مصروفیات میں اس قدر مگن ہیں کہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم موت کو بھول گئے. موت آنے والی ہے، آیا ہی چاہتی ہے، اور ہم مرنے ہی والے ہیں، اور جب موت پیش نظر ہوگی انشاءاللہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا رکن شورا اطہر بھائی لائن پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا اطہر بھائی۔ یا سیدی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے۔ اراکین شورا بھی الحمدللہ آپ کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور انتہائی اہم اور حساس موضوع پر الحمدللہ آج مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے، اور آپ نے انتہائی اہم ترین ان کمزور پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ واقعی جن کا احاطہ کرنے سے ہم یکسر محروم تھے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں واقعی وہ احساس ذمہ داری عطا کرے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے دین اسلام کی رمق کو اس کی چمک اور دمک کے ساتھ ہم پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اقوام عالم میں جو اللہ رب العالمین عز و جل کے ارشادات و احکامات ہیں، بنیادی طور پر علم دین سے دوری اور امت میں جو کم فہمی اور کم علمی کا دور دورہ ہے، اس کمی کو دور کرنے والوں میں ہم ہو جائیں۔ نقطہ یہ کہ آپ نے بڑا اہم موضوع ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑی کمزوری ہے، مگر حاجی صاحب مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم بچوں کی تربیت کرنے والوں کی تربیت کا بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ آپ ہی کے کلپس میں نے دیکھا کہ آپ کہیں نماز کے طریقے کو سکھا رہے ہیں، کہیں وضو کے طریقے کو سکھا رہے ہیں۔ وہ بیسکس آف اسلام کے جو بنیادی طور پر بچے کو ماں کے مطلب گود سے، باپ کی پشت سے ہی مل جانے چاہیے تھے، گھر کے ماحول ہی سے مل جانے چاہیے تھے، اس کے لیے بھی اگر پراپرلی ابھی تربیتی نشستیں ہو رہی ہیں تو پھر آگے تو پورا جہاں باقی ہے۔ واقعی نقطہ مدنی پھول بڑا قابل توجہ ہے، اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بالخصوص وہ نوجوان امت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ نوجوان کے جو غفلت کی نیند میں ہیں، جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو قافلہ کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کی کیفیت میں ہیں، ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور اسی کیفیت کو میں اس طرح سے کچھ بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ نوجوان بالخصوص کے جو نیکی کی دعوت کے معاملے میں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ معاملے میں ابھی تک بیدار نہیں ہو پا رہے، نفس کے زنار کو توڑ نہیں پا رہے، اپنے آپ کو راہ خدا عز و جل کا مسافر بنانے میں ابھی تک نفس کے ہیلے اور بہانے تلاشے جا رہے ہیں۔ 3 دن کے مدنی قافلوں کا سفر، 12 دن کے مدنی قافلوں کا سفر، 30 دن کے مدنی قافلوں کا سفر ہم سب پر بہت گراں گزرتا ہے۔ ہم لوگوں کو واقعی جاگ جانا چاہیے، اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قدمین سے وابستہ ہو کر مرکزی مجلس شورا کے ارشادات پر، ان کے احکامات پر، ان کی ترکیبات پر ہمیں اب چل پڑنا چاہیے کہ دنیا کے 175 ممالک میں پیغام تو الحمدللہ پہنچ چکا، اب وہاں کے مسلمانوں کی تربیت کا اہتمام، اور ابھی سفر باقی ہے، اور بہت دور جانا ہے، بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے بچوں کی تربیت کا حوالہ کیا کہ آپ ہی کی طرف سے ذمہ داری دارالمدینہ کی ملی ہوئی ہے۔ مدنی مکالمہ جب سے شروع ہو رہا ہے، پل پل میں سوچے جا رہا ہوں، غور کیے جا رہا ہوں، محسوس کیے جا رہا ہوں کہ ہاؤ کین وی اسپریڈ دارالمدینہ، ہم کس طرح سے، کس انداز سے ان اقوام میں اللہ عز و جل اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ارشادات و احکامات کی بنیاد پر تعلیمی اداروں کی ترکیبیں بنائیں۔ آپ حاجی صاحب ہمارے حق میں دعا بھی فرمائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فکر امت سے بھرپور مدنی مکالمہ ملاحظہ کر رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں فقط چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اپنے اندر یہ درد پیدا کریں، اپنے اندر یہ سوز پیدا کریں، اپنے اندر یہ رقت پیدا کریں، اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ اے نوجوان مسلم کیوں خود سے بے خبر ہے، غفلت ہے تیری سیرت، تیرا علم بے ثمر ہے، دنیا کی دل لگی میں تو کھو گیا ہے کب سے، تخلیق تیری ناداں یہ رشک صد قمر ہے، تیرے قدم تھے چومے کیا کامرانیوں نے، اندلس کو خاک پر جو چمکی تو وہ سحر ہے، نام و نشاں تمہارا دنیا مٹا رہی ہے، روداد شام کوفہ سے مبدأ سفر ہے، ویران ساعتوں سے منظر اٹا ہوا ہے، کل وقت نغمہ زن تھا اب وقت نوحہ گر ہے، پہچان کر تو اپنی اے نوجوان مسلم، ہر گام اب بھی روشن تیرے لیے سحر ہے، ظلمت قدوں میں گاہے تیرا وجود نوری، افسوس آج تیرا
کیوں تیرگی میں گھر ہے، وقت عروج کو ہے پھر لوٹ کر ہی آنا، کیوں قافلہ تمہارا، کیوں قافلہ تمہارا رستوں سے بے خبر ہے۔ اور پھر ڈاکٹر اقبال توجہ دلاتے ہیں، ہماری ہمت بڑھاتے ہیں، ہمیں مقصد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں نیکی کی دعوت کی طرف بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر، تازہ کر سکتا ہے پھر آئین صدیق و عمر۔ ہاتھ میں یہ اسلحہ اور پھر سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی۔ اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ تو حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، آپ نے ایک نئی جہت، ایک نیا درد عطا فرمایا ہے، رب العالمین عز و جل آپ کے درجے بلند فرمائے، قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے درجے بلند فرمائے، اور ہم سب کو یہ ہمت عطا کرے کہ ہم آپ بزرگوں کے ارشادات کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دنیا بھر کے بر اعظموں میں پھیل جائیں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، نیکی و تقوی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عظیم اسلحوں سے لیس ہو کر دنیا بھر میں شیطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے برسر پیکار ہو جائے۔ یا سیدی ہمارے حق میں دعا فرمائیں، بالخصوص دارالمدینہ کے حوالے سے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف سے عطا کردہ خدمت پر میں آپ کی ہمت بندھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ کی مجلس آپ کی ارشاد پر انشاءاللہ دنیا بھر میں دارالمدینہ کو جلد از جلد قائم کرنے کی بھرپور سعی کرے گی، اور انشاءاللہ عز و جل آنے والی نسلوں کے قلوب پر، ان کے ذہنوں پر نقش اللہ اور کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کامل محبت کو نقش کرنے میں انشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی امنگوں کی ترجمان بنے گی۔ یا سیدی اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کچھ عرض کرنے کا وقت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اطہر بھائی یہ رکن شورا ہیں، دارالمدینہ ان کی ذمہ داری ہے، اور جہاں جہاں اس وقت مدنی چینل پر آپ دیکھ یا سن رہے ہیں، دارالمدینہ یہ ایک اسلامک اسکولنگ سسٹم جو دعوت اسلامی لے کر آئی ہے۔ رہی بات اس کے عام کرنے یا پھیلانے کی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اسکولنگ سسٹم ہے، اس کے اندر اسلامی بہنیں بھی پڑھاتی ہیں، مونٹیسری، پری پرائمری، یا جو اس میں آگے بچیاں جو یا اسلامی بہنیں، مدنی منیاں کہہ لیں، جو آپ کہہ لیں، یہ جو پڑھیں گی ان کو پڑھانے کے لیے اسلامی بہنیں چاہیے جن کے اندر ٹیچنگ کوالٹیز ہونی چاہیے، استاذ بننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو مدنی منع پڑھیں گے ان کو پڑھانے کے لیے اسلامی بھائی ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے اندر ٹیچنگ اسکلز ہونے چاہیے اور کوالٹیز ہونی چاہیے، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے۔ پھر ان کا جو اپنا جو گیٹ اپ ہوتا ہے، ان کا جو اپنا جو حال ہوتا ہے، وہ ایسا ہو کہ کچھ بھی نہ کریں تو ان کو دیکھ کر ہی طالب علم کچھ نہ کچھ سیکھ لے۔ یہ ایک پورا ایک ہمارا نظام ہے، اسی میں سلیبس ہے، اس کی تیاری ہے، پریپریشن ہے سلیبس کی۔ تو آپ جہاں بھی ہیں، مطلب یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ بے بسی کہ یہ کیسے ہوگا، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ دارالمدینہ کے لیے خود کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا بھر میں اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں تو وہ اپنی جو سی ویز ہیں، آپ کی جو بایو ڈیٹا کہہ لیں آپ اس کو، آپ کی جو معلومات ہے اس کو اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ یا اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ آپ دارالمدینہ کے ایڈریس پر آپ سی وی میل کریں، دنیا بھر میں آپ جہاں بھی ہیں، اور آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ ٹھیک ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو آپ کے بچوں کی بھی پرواہ ہے، اور یہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ آپ کو آپ کے بچوں کی بہت پرواہ ہے، بہت ٹینشن میں، لیکن آپ کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے نہیں ہے، آپ کے پیچھے ہے، دارالمدینہ چلا آ رہا ہے۔ آپ نے صرف اس سے تھوڑی سی گائیڈ لائن لے لیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا مدنی مرکز
دعوت اسلامی کی مجلس دار المدینہ آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرے گی، اور دنیا میں اسکولنگ سسٹم کے ساتھ کام کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ساری دنیا ایجوکیشن پہ نام پر آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم بہت اچھا ایک اسکولنگ سسٹم، اسلامک اسکولنگ سسٹم لے کر آئے ہیں، جس میں قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، اور پورا ایک سنتوں بھرا پیکر بنا کر اس میں آپ کے سائنس، آپ کے میتھمیٹکس، آپ کی جنرل نالج، جو بھی جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آ کر ایک مکمل طور پر ایک وہ تعلیمی یافتہ ایک مسلمان، باعمل مسلمان، پریکٹسنگ مسلم بنا کر وہ معاشرے میں لانے کا عزم رکھتا ہے دار المدینہ۔ تو آپ آئیے، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جامعۃ المدینہ آپ کے یہاں کھل سکتا ہے، مدرسۃ المدینہ، فیضان مدینہ، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ ہمیں خود ہماری ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ ایسا رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی لائن پر ہیں، انہیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب اس وقت میں لندن میں ہوں، اور ہمارے ساتھ کئی اسلامی بھائی موجود ہیں، ہم آپ کا مدنی مکالمہ دیکھ رہے ہیں، اور واقعی آپ نے ٹاپک ایسا چھیڑ دیا ہے جو دل کے تار ہلا دینے والا ہے۔ اور تھوڑے دنوں پہلے آپ کے ساتھ سفر کی سعادت کے لیے آئے اور ساتھ ہی تھے، اور ماشاءاللہ آپ نے تو کئی دن وہاں دیے افریقہ کی سرزمین پر، ساؤتھ افریقہ، اور اس کے بعد پھر لسوت ہو گئے ہم، اور آپ موزمبیق بھی تشریف لے گئے۔ حاجی امین بھی ماشاءاللہ سفر کرتے ہیں، کوریا جاتے ہیں، ہانگ کانگ جاتے ہیں، فارس جاتے ہیں، اور بھی دنیا میں کئی مبلغین اس وقت ہمارا یہ مکالمہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سب کی جو ذمہ داری والا معاملہ ہے نا، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داری ہی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا نا کسی کو کہ ذمہ داری ہے کیا ہماری۔ آپ نے بہت اچھی ابھی بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں گھر کو ٹائم دینا ہی ذمہ داری ہے، گھر والوں کو پیسے دینا ہی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہے کیا، پہلے تو یہ جب تک سمجھ نہیں آئے گا تو پھر ذمہ داری پوری کرنے کی باری آئے گی نا۔ آپ ماشاءاللہ بیانات کر رہے تھے، میں بڑا ہم پیچھے بھی بات کرتے تھے، امیزنگ باتیں تھیں کہ یہ نگران شورا ہے ماشاءاللہ، ان کا ایک آپ کا ماشاءاللہ ایک انداز ہے، لوگ آپ کا بیان سنتے ہیں چینل پر، لیکن میں وہاں جا کے بڑا اس حوالے سے تھوڑا سا کنفیوز ہوا کہ آپ کا انداز ہی وہاں بالکل چینج تھا۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگ آئی وٹنس ہے اس بات کی کہ آپ کبھی سلام کی سنتیں سکھاتے رہے، کبھی آپ نے لوگوں کو کھڑا کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا، نمازیں پڑھانا شروع کر دی، نمازوں کا طریقہ بتایا۔ تو پھر آپ سے بات بھی ہوئی تو پھر وہی بات ہوئی کہ جو بیسکس ہے وہ تو دکھائے نا، ان کو سکھائے پہلے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمارے مبلغین کے لیے بھی بہت اہم بات ہے کہ ہمیں وہاں مسلمانوں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ایز اے مبلغ کہ مسلمانوں کے اندر چینج لانا ہے، نہ کہ وہاں جا کے وہاں کے رنگ میں ڈھل جانا ہے۔ اور پھر جو باپا کا انداز ہے، جو دعوت اسلامی نے ہمیں انداز دیا ماشاءاللہ، وہ آپ کا وہی مناجات افطار والا طریقہ، اور وہ جو امیر اہل سنت کا انداز، کھانا کھاتے وقت کھانے کی سنتیں بتانا، تو یہ واقعی وہ بیسکس ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ میں تو اس موقع سے یوں فائدہ اٹھا رہا ہوں صاحب کہ آپ کا یہ مکالمہ دنیا کے کئی ممالک میں دیکھا جا رہا ہوگا اور ہمارے ذمہ داران دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نگران شورا کے ساتھ اس سفر میں آئی وٹنس رہا ہوں۔ بھائی صاحب نے بالکل گراؤنڈ پہ جا کر، مطلب ہم بظاہر ایز اے مبلغ یا اپنے ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام بیان کرنا یا جناب ملاقات کرنا ہے، لیکن نگران شورا ماشاءاللہ ایک ایک کو صفوں میں کھڑے کر کے نماز کا طریقہ بتاتے رہے، نماز کھانا کھاتے وہ سنتیں بتاتے رہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام کس طرح کرنا ہے، تو بہت سارے پریکٹیکل کروائے۔ مجھے یاد ہے صاحب نے ایک بیان میں تو دعائیں یاد کروائی جو بیسک دعائیں ضروری تھی ہمارے لیے۔ تو واقعی ذمہ داری ایسا بہت بہت بڑی ہے ہماری دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے۔ اور یہاں ایسا ایک اور بات آپ کو بھی کئی جگہ ملا ہوگا، میں چاہتا ہوں آپ شیئر بھی کریں میرے ساتھ، کہ لوگ یہ بھی آپ کو بھی کہتے رہے ہوں گے، حاجی امین بیٹھے ہیں ان کو بھی کہتے رہے ہوں گے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے بچے سے۔ بھی ایک کال بھی آئی کہ دین کا کام کرنے کا ٹائم کہاں سے لائیں، فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، جاب کرتے ہیں۔ یا یو کے میں سفر پہ ہوں، کل ہمارا مشورہ تھا لندن میں، اس سے پہلے یورپ میں کئی ملکوں میں گیا، ایک ہی زبان مسلمان سمجھ گئے ہیں اپنے آپ کو، وی آر ویری بزی، وی ہیو نو ٹائم فار دین، وی ہیو نو ٹائم فار دعوت اسلامی، we have to give time to our family, so we are so much busy that's why it's very difficult to give to the work of dawat islami. So I have to explain that. اگر ایسا ماشاءاللہ آپ نے پہلے بھی وقت کی اہمیت اور بیان کیا، میں چاہتا ہوں اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا آپ اپنے مکالمے میں شامل کریں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، نارملی پوری دنیا میں اگر کوئی کام کرتا ہے پروفیشنل بھی ہے تو وہ 8 گھنٹے ہی کام کرتا ہے، 8 گھنٹے کام کر لے، 7 گھنٹے آرام کر لے، یہ ہو گیا 15 گھنٹے۔ اس کے بعد جناب وہ 1 گھنٹہ کھانا کھانے کا رکھ لے، 1 ڈیڑھ گھنٹہ وہ نمازیں 1.5 گھنٹہ پڑھے، پہلے اس کو 2 گھنٹے دے دیتے ہیں نماز کے لیے،
تو اب یہ ہو گئے 17-18 گھنٹے. 1-2 گھنٹے وہ اپنی فیملی کو بھی دے دے. اگر وہ چاہتا ہے نا فیملی کی تربیت, گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے, چلے ذرا ہم ان کو بھی ٹائم دے دے. پھر بھی یہ بن گئے 20 گھنٹے. 19-20 گھنٹے کے بعد باقی 4-5 گھنٹے کہاں ہیں؟ آپ یقین کریں ایسا کہ جس طریقے سے ذمہ داران کو, دعوت اسلامی والوں کو یا کسی بھی پروفیشنل کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں, تو دین ہی واز شاکڈ کہ وہ 4 گھنٹے کدھر جا رہے ہیں میرے. تو پتہ چلتا ہے وہ 4 گھنٹے فضولیات میں, انٹرنیٹ پر, موبائل پر, گپ شپ میں, گناہوں بھرے کاموں میں, اس میں صرف ہو جاتے ہیں. اگر ان 4 گھنٹوں کا صحیح استعمال کیا جائے, ہمیں اپنی ذمہ داری پتہ ہو. ماشاءاللہ میں نے آپ کے بیانات, آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی سنتے ہیں, آپ نے جس طرح ایمفسائز کیا اپنے سفر میں کہ قرآن پاک کی تلاوت کتنا ضروری ہے, بینگ اے مسلم ہمیں قرآن پاک آنا چاہیے, اور اگر دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہے تو ہمارا تو کام ہی تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک ہے. تو مدرسۃ المدینہ بالغان, قافلہ, درس, ہماری نیکی کی دعوت, فکر مدینہ, بہت سارے کام ان 4 گھنٹوں بڑے پراپر انداز میں کر سکتے ہیں. But everybody think guys up that I am busy, we have no time, we have to do so many works, we are in European country, we are professionals. So میں یہ آپ سے گزارش کروں گا, میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان اگر نگران شورا جن کا ایک ٹائم ٹیبل ہی بناتے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈبل 12 گھنٹے گزارنے کیسے ہیں, تو میرا خیال ہے بڑا آسان ہو جائے گا زندگی گزارنا. اور یہ پہلے ذہن سے نکال دیں کہ ہم مصروف ہیں. آئی صاحب میرے ساتھ سینکڑوں اسلامی بھائی تھے, پھر باقاعدہ میں نے ان کو جب یہ ساری باتیں بتائی تو سب نے یک آواز ہو کر کہا کہ واقعی ہم فارغ ہیں. آج پتہ چلا کہ ہم مصروف نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ آج لاکھوں لوگ سن رہے ہوں گے. تو ہمارے نگران شورا سے گزارش ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور یہ ہمارے مدنی مکالمے کی برکت سے واقعی والد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے, ماں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے, ایک شہر کے رہنے والوں کو اپنا احساس ہو جائے. نگران شورا ہمارے ساتھ تھے, مجھے یاد ہے آئی صاحب آپ نے کتنی اہم بات کی تھی جب آپ وہاں بیلکوم میں تھے, اس سے پہلے لسوتھو میں آپ کے ساتھ جانا ہوا تھا. آپ نے کہا تھا کہ یار آپ کے پاس اپنا گھر ہے اور اللہ کا گھر نہیں ہے. تو شہر والوں کو ذمہ داری کا احساس ہو کہ مسجد ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا کام مسجد بنانا بھی ہے اور پھر مسجد کو آباد کرنا بھی ہے. کیا کہتے ہیں سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات میں اور برکت عطا فرمائے. آپ تو خود سفر میں ہیں, کافی سارے چیزیں آپ خود ہی دیکھ بھی رہے ہیں, محسوس بھی کر رہے ہیں. اسلامی بھائی آپ کو سوال بھی کر رہے ہیں, آپ جواب بھی دے رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اے ٹائم. اصل بات تو یہ ہے کہ دے ہیو اے ٹائم بٹ دے ڈونٹ ہیو اے ٹائم فار دین, فار اسلامک, فار گیٹ اسلامک نالج. یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے پاس اسلام کی معلومات حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ جملہ کہہ نہیں پاتے, یہ نہیں کہہ پاتے. they can't able to talk like this. تو وہ یہ کہہ نہیں پاتے کہ ہم اس قابل, ہم یہ نہیں ہیں کہ ہم یہ دین کی باتیں سیکھیں, اور ہم مطلب کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دے سکیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سیکھ سکیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کر سکیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنا غسل اور وضو کو درست کر سکیں, ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ جملہ نہیں کہہ سکتے, مطلب کہ یہ اس میں گلٹی فیل کر رہے ہیں, اور یہی گلٹی فیل ہونا انشاءاللہ ایک دن ان کو ٹائم دلوا دے گا. ایسا اس کے ساتھ ساتھ یہ گلٹی اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے نا تو یہ غور کریں کہ اس کا مطلب تو اسلامی تعلیم اور اسلام کو پریورٹی نہیں دی گئی نا. ہمارے نزدیک یہ کام ہی اہم نہیں رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بیزی ہیں, حالانکہ کھانا کھانے کے ٹائم نکل آتا ہے, جاب کے لیے ٹائم نکل آتا ہے. اگر کسی کے بچے کو اس نے اسکول چھوڑنا ہے تو وہ کسی صورت بھی اس کو چھوڑے گا بھی, اس کو پک بھی کرے گا. تو کیا قرآن پڑھنے کے لیے, کیا کچھ سنتیں سیکھ, کیا بیسک نالج حاصل کرنے کے لیے UK, یورپ, افریقہ اور دنیا بھر کے لوگ اپنا ٹائم نہیں نکالیں گے؟ اسی طرح کرتے دنیا سے چلے جائیں گے, صرف زندگی پیسے کمانے میں اور دنیا بنانے میں لگا دیں گے. کیا کہتے ہیں صاحب؟ اب رسپانسبلٹیز کی بات کریں نا تو ذمہ داری کا یہ عالم ہے کہ آدمی مرد جب سوتا ہے تو اپنی آفس کے ٹائمنگ کے مطابق الارم سیٹ کرتا ہے, اور جب ماں سوتی ہے تو بچے کے اسکول کے ٹائم کے مطابق الارم سیٹ کرتی ہے. آپ بتائیے کہ فجر کی نماز کے لیے کون الارم سیٹ کرتا ہے؟ اب یہ کہیں گے we don't have a time for set alarm for نماز, کیا ان کے پاس priority ہے سب؟ priority, we have to make priority about our نماز, we have to make priority about our deen. تو آسان معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, یہ پریورٹی بیسس کو بھی یہ سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے, اس کو انہوں نے پریورٹی پہ لے لیا, یہ بچوں کی تعلیم پریورٹی پہ لے لی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ
وہ ایک احساس ہوتا ہے نا اپنے دین کو سیکھنے کا، اپنے اسلام کو سیکھنے کا، اور یہ کتنا اہم ہے ایمان کی حفاظت، قبر، حشر، قیامت، مرنا، دیر آفٹر، ہیئر آفٹر کی جو یہ باتیں کرتے ہیں، آخرت کی جو باتیں کرتے ہیں کہ ہیئر آفٹر جو ان کے انگلش میں بولتے ہیں آخرت کو، اس کی تیاری کے متعلق تو وہ جانتے ہیں کہ ان کی تیاری کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں، مگر شیطان نے اپنا کام دکھایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم ساری دنیا کے اندر اس نعرے کو عام کریں گے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ یہ ہمیں ہمارے پرائورٹی بیسس کے ٹائمنگ کو نہیں لے رہا۔ آپ کہیں کہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم، کیا یہ زبان سے کہیں گے کہ ہمارے پاس 5 ٹائم نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اللہ اللہ اللہ، نہیں، پاسبل نہیں ہے، کیسے کہیں گے؟ کس منہ سے کہیں گے؟ ایک ہی تو منہ ہے، اس منہ سے نہیں کہتے ہمارے 5 ٹائم نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم ہے، ہم وہ ادھر افریقہ میں تھے تو کچھ ہمارے تھے وہ میکسیکو اور آپ کے امریکہ کے بعض شہروں سے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مسجد ہے خالی ہے، جمعہ میں 2 3 مرتبہ مسجد بھرتی ہے۔ جی ایسا آپ یاد آ گیا؟ ابھی یورپ میں ہمارا اسپین میں فیضان مدینہ ہے جہاں لائن لگتی ہے باہر، 3 امام الگ ارینج ہوتے ہیں، باری باری جمعے کی نماز 3 بار ہوتی ہے، تو وہی والی بات ہے کہ نماز پھر باقی نمازوں میں کدھر ہے لوگ؟ اب جمعہ میں آ گیا مگر 5 ٹائم نماز میں حاضری ہونے کے لیے وہ بیچارہ تیار نہیں ہے، تو یہ کیا شیطان نے ہمیں ایسا کیا ہوا ہے؟ تو انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، وار اگینسٹ شیطان ول کنٹینیو انشاءاللہ عز و جل۔ واقعی مدنی قافلوں کی بہت حاجت ہے، اور آپ کے جو سفر ہوا بیرون ملک کا، میں دنیا بھر کے ناظرین کو کہوں گا کہ ہمارے نگران شورا ہو کر اراکین شورا دنیا بھر میں سفر کر رہے ہیں، اور اگر جو اس وقت خاص طور پہ بیرون ملک میں ہمیں یہ مکالمہ آئی صاحب کا دیکھ رہے ہیں، برائے کرم گھر سے نکلنا ہوگا، خود بھی سیکھنا ہوگا، اور وہ مسلمان جو تباہی کے گھڑے میں گرتے جا رہے ہیں، ایسا ایسی ایسی داستانیں، میں اگر اس موضوع کو ہی خالی لے لے تو عقل کام نہیں کرتی کہ لوگ یہاں آئے کیوں تھے۔ میں تارکین وطن سے اگر بات کروں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، یہاں وطن چھوڑ کر آگے، لیکن ایسی ایسی دل خراش داستانیں ہیں سب کہ کیا صرف اپنے پیسوں کی خاطر، پاسپورٹ کی خاطر، دنیا بنانے کی خاطر اپنے ایمان کو فروخت کر دیا، بچے ہاتھوں سے نکل گئے، غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلے گئے، آج ادھر گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی وہ کیفیت ہے کہ دیکھی نہیں جاتی، مسلمان کا بچہ پہچانا نہیں جاتا کہ یہ کوئی واقعی مسلمان جا رہا ہے کہ غیر مسلم جا رہا ہے۔ کتنی بری عادتوں میں، مجھے بتایا گیا ایسا یو کے کی جیلوں میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ یہ ہمارے مسلمان اس لیے تو یہاں نہیں آئے تھے نا کہ یہاں آ کر اس طرح برے کاموں میں پھنس جائیں گے۔ تو جو مسلمان ہمیں سن رہے ہیں، بالخصوص اپنے بھائی بہنوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے آگے آئیے، دعوت اسلامی کو خدا را سپورٹ کیجیے، ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجیے۔ ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ایک منیمم ایفرٹ کر پا رہے ہیں، لیکن if you give us your support, if you come up with us, if you work with us, inshallah we'll do more and more۔ تو دنیا بھر میں جہاں ہمیں لوگ سن رہے ہیں، ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اسلامی بھائی دعوت اسلامی والوں کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت، جس طرح نگران شورا نعرہ بلند کر رہے ہیں شیطان کے خلاف جنگ کا، ابراڈ کے اندر، پاکستان کے باہر بالخصوص، بالکل یقیناً پاکستان میں بھی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کے باہر جو مسلمانوں کا حال ہے، صرف پاسپورٹ ہی تو ہماری زندگی نہیں تھی نا، صرف ورک پرمٹ ہی تو ہماری زندگی نہیں تھی۔ جب یو کے کے پاسپورٹ ہولڈر یا یورپ کے پاسپورٹ ہولڈر مسلمانوں سے قبر میں اور سوال ہونے ہیں، کیا ان کی قبر کسی اور طرح کی ہونی ہے؟ آج بندہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ میرے پاس دنیا کے فلاں ملک کا ویزا ہے، لیکن کیا قبر کے اندر اس کو کوئی اسپیشلٹی دی جائے گی؟ جواب تو وہاں بھی دینا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کے ویزا، یہاں کے پاسپورٹ، یہاں کی کرنسی کے چکر میں ہم اپنی قبر کو برباد کر چکے ہوں۔ تو آج دعوت اسلامی پھر آپ کو یہ موقع دے رہی ہے۔ بھائی صاحب یورپ کا تو یہ حال ہے، بالخصوص ہے، یہ بھی موقع ملا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر ایسا میں مکالمہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کریں گے۔ میں نے کچھ انٹرویوز لیے ہیں کہ لوگ یورپ میں اب خودکشیاں کرنے لگے ہیں، بالخصوص ہمارے پاکستانی بھائی، کہ یہاں جابز نہیں ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں۔ تو خدا را اپنے وطن میں آپ اچھے انداز سے زندگی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر اور قناعت کی زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں، ورنہ روپے پیسے کے لیے راستے میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، یہاں آ کے معذور ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں آ کر واپس جانے جیسے بھی نہیں ہوتے۔ ایسا بڑی دل خراش داستان ہے، وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے، واقعی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔
یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں. یہ جس طرح باہر رہتے ہیں نا عبدالحبیب، اپنے کپڑے دھوتے ہیں، صبح 6 بجے اٹھ کر اپنی چائے خود بناتے ہیں، اپنی ڈبل روٹیاں خود گرم کرتے ہیں، اور رات کو جا کر اپنے کپڑے خود صحیح کرتے ہیں، اپنے بستر خود اٹھاتے ہیں، اپنی روٹیاں خود بناتے ہیں، اپنا سارا انتظام خود کرتے ہیں. اگر یہ باہر جا کر جتنی دن رات ایک کرتے ہیں، اگر یہ میرے ملک میں کرے نا، یہ بھی ترقی کرے، میرا ملک بھی ترقی کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باہر تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ باہر ایسا نہیں کہ وہ پارکوں میں درخت لگا ہوا جو نوٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ تھوڑا ہلائیں گے تو نوٹیں گریں گی. نوٹ ووٹ نہیں گرتی. پارکوں میں سو رہے ہیں، گھر نہیں ہے ہمارے پاکستان. یہ پارکوں میں جو سو رہے ہیں نا، یہ نوٹیں ڈھونڈنے چلے ہوں گے، ان کو پتا نوٹ تو نہیں ملی، چھت بھی نہیں ہے، قرضے چڑھ گئے اور قرضہ اتارنے کے لیے نہیں ہے، یا تو جیل ہے یا خودکشی کا راستہ ہے. بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. یہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے نوجوان یہ بھی غور کریں، باہر جا کر اتنی سخت زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ، اتنی ہم نے دیکھا ہے نا، اتنی سخت زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ. اور آپ کو ہانگ کانگ کا واقعہ یاد ہے جی، انیس بھائی نے سنایا تھا؟ کہاں؟ ہانگ کانگ کے ساتھ تھے. جی ہاں. اور وہ 30 سال تک ایک بندہ کام کرتا رہا، اور پاکستان میں اس نے اپنا گھر بنایا، پاکستان میں اپنے گھر پہ چوکیدار رکھا، خود ہانگ کانگ میں چوکیداری کرتا رہا. یعنی اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ پیسے کماؤں گا، گھر میں چوکیدار رکھا، خود چوکیداری کرتا رہا. 30 سال بعد اس نے اب سوچا کہ اب گھر والوں کے پاس واپس چلنا ہے، اپنا ہانگ کانگ میں گھر بھیجا، سامان بک کرایا فلائٹ سے. اب دوستوں میں پارٹی منعقد کی، وہ فیئر ویل پارٹی تھی، اور بٹوین دیٹ اسی پارٹی کے دوران اس کا انتقال ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور جس فلائٹ سے سامان جانا تھا اسی فلائٹ سے اس کی لاش پاکستان واپس گئی. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. لیکن کیسی عبرت ہے ایسا؟ عبرت کی باتیں ہیں، بس یہ عبرت لے کون اور عبرت پر غور کون کرے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہر ایک کو ذمہ داری سمجھنی ہے، اور ہماری ذمہ داری بالخصوص یہ ہے جس کو میں آپ کو بتاؤں، ماں باپ بیٹا اولاد ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. بلاس یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ہمارا منصب ہے، یہ قرآن و حدیث کی طرف سے دیا گیا ہمارا منصب، ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. یہ نیت کریں انشاءاللہ. ماہ رمضان بیرون ملک والے مسلمان کیسے گزاریں؟ ہمارے مبلغین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ماہ رمضان کے حوالے سے؟ کچھ اس پر بھی اپنے مدنی پھول عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے اراکین شورا کو، مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. اپنی دعاؤں سے ہم سب کو نوازتے رہیے گا. چونکہ میں لندن میں ہوں تو بالخصوص لندن والوں کو دعا میں شامل کر لیجیے. ہمیں لندن میں ایک فیضان مدینہ کی کوششیں کر رہے ہیں. دعا فرمائے عظیم الشان ہمیں جلدی جلدی فیضان مدینہ عطا ہو جائے. آمین. جزاک اللہ. امان اللہ. السلام علیکم. آمین. انشاءاللہ ماہ رمضان تو اعتکاف کریں گے نا. آ جاؤ باب المدینہ، آ جاؤ، آپ کے ساتھ اعتکاف کریں گے 30 دن کے لیے، پورے ماہ رمضان کے لیے، پھر ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کے لیے. آ جاؤ. یہ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں تمہیں دعوت دیتا ہوں، فیضان مدینہ میں آ کر باپا کے ساتھ اعتکاف کرو. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور جب انشاءاللہ واپس جاؤ گے تو یہ جذبہ اللہ نے چاہ تو لے کے جاؤ گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. تیار ہوئے ماشاءاللہ ہمارے سفر میں چند اسلام بھائی تیار ہوئے ہیں 30 دن کے لیے، کافی سارے تیار ہوئے ہیں آخری 10 دن اعتکاف کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. یہاں اللہ نے چاہ تو ہم ان کی زبانوں میں حلقے لگائیں گے. آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ کو اپنی زبان نہیں آتی، ہم کوشش کریں گے آپ کو آپ کی زبان میں یہ حلقے لگا کر انشاءاللہ پوری تربیت کا اہتمام اور سامان کریں انشاءاللہ تعالی. یا اپنے یہاں کر لیں اعتکاف، اپنے یہاں مدنی مراکز کے اندر، مساجد کے اندر بھرپور طور پہ اعتکاف کریں اور خوب کو رمضان مبارک کی برکتیں پانے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا وہ آپ کے سفر کے کلپس بھی ہیں، کالیں بھی ہیں، سوالات بھی ہیں. چلائیں تو یہ ہمارا نگران شورا کا سفر گزشتہ دنوں جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا، تو آئیے اس سلسلے میں ساؤتھ افریقہ آمد بیان لوڈیم پریٹوریا میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کا مشورہ، جونسبرگ فیضان مدینہ میں آپ کا دورہ، اسی طرح جونسبرگ میں بیان، اسلامی بہنوں میں بیان، اور اسی طرح علماء سے بھی ملاقات کا سلسلہ رہا. آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بات یاد آئی رہ نہ جائے،
افریقہ میں ایک بہت پیارا واقعہ ہوا، ہو سکتا ہے حاجی عبدالحبیب بھی وہاں سن رہے ہوں گے. ایک مدنی ماحول سے متاثر ہو کر اسی سفر میں ایک نان مسلم مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوا، پھر اس سے ہماری بات چیت ہوئی. اس سے کسی نے سوال کیا، مجھے اس کا جواب بڑا پسند آیا نا. اس نے سوال کیا کہ تم اسلام قبول کرنے کے بعد کیا فیل کرتے ہو؟ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، میں وہ جواب دے رہا تھا. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے جب چائے پیتا تھا تو یوں سمجھیے، اس طرح کا یوں سمجھیے کہ مجھے اس چائے کی جو مٹھاس ہے نا میں نے کبھی محسوس نہیں کی، اور آج مسلمان ہونے کے بعد مجھے یہ چائے میٹھی لگ رہی ہے. اس کی ایسی فیلنگز تھی، اس کی ایسی کیفیت تھی. وہ پھر اس نے اپنی فیملی کے لیے ذہن بنایا. ماشاءاللہ ہمارے مبلغین کی ترکیب بنی، شرعی رہنمائی کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچے، اور الحمدللہ وہ اور اس کا پورا گھر الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اندر ہمارے جونسبرگ کے فیضان مدینہ کے افتتاح میں آیا، وابستہ رہا. اصل میں یہ بھی ایک کام ہے کہ اتنی بڑی گیدرنگ کہ مطلب ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہمارے ساتھ اب وابستہ ہے جو کہ نئے مسلمان ہوئے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک مجلس بنائی ہے، مجلس فار نیو مسلمز. اس کے لیے ہم ڈیٹا جمع کر رہے ہیں اور ان کے متعلق بہت سارے سوالات جمع کر رہے ہیں. UK یورپ کے اسلامی بھائی، افریقہ، امریکہ کے اسلامی بھائی بھی اس میں چاہیں تو اپنے ان پٹ دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے قاری سلیم رکن شورا ان کو اس مجلس کا ذمہ دار بنایا ہے. تو یہ ایک بہت پیارا جواب تھا ایک نئے مسلمان کا، وہ میں نے کہا چلو بیان کر دو. تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نگران شورا کے ساؤتھ افریقہ کے سفر کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دعوت اسلامی کی قیام سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارا مدنی قافلہ خلیجی ممالک سے ہوتے ہوئے ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں پہنچ چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا انتظار ہے. آپ بھی ہمت کریں اور مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں. امیر اہل سنت نے سلام ارشاد فرمایا ہے، یہ فرمایا جہاں جا جاؤ میرا سلام دیتے جانا. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے کاروبار کا طریقہ کار، کاروبار کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ اس کے متعلق ہم شرعی رہنمائی لیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کو پوچھنے کا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسے گاڑی چل رہے ہم کہتے ہیں ویسے چل لے دو. ہر شخص کو ایک ہی دھن ہے، میں پیسے والا بن جاؤں، میں پیسے والا بن جاؤں، میں پیسے والا بن جاؤں. پیسے والا بننے کے لیے کہاں رہنا ہے، کیا رہنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کچھ بھی کرنا ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یار یہ بتاؤ پیسہ کیسے آئے گا؟ ایک ہی بات ہے یار، میں غریب نہیں رہنا چاہتا. یار ہر کوئی یہ سوچتا ہوگا ارے خدا کے بندو تمہیں پیسہ کمانا ہے تو پیسہ حلال طریقے سے تو کماؤ یار، حرام طریقے سے کمانے کا کیا فائدہ؟ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. May Allah bless you
جامعۃ المدینہ جوہانسبرگ میں پڑھانے والے اساتذہ کا ابھی لوڈیم میں مشورہ جاری ہے۔ بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبیر یا رب۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے، تیرا شکر مولا، رحمت ہے میرے رب کی، سیدی یا مرشدی مدینہ مدینہ۔ تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ It's دعوت اسلامی، it's a vibe to rectify the people, it's all over the world۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیرے دھوم مچی ہو۔ جس نے حرام کردہ عورتوں سے بدکاری کی، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی قبر سے پیاسا روتا ہوا غمگین اور کالے چہرے والا اٹھائے گا، اور اسے تاریکی یعنی اندھیرے میں کھڑا کرے گا۔ اس کی گردن میں آگ کا ہار ہوگا، اس کے جسم پر قطران یعنی رانگے کا لباس ہوگا۔ اللہ عز و جل نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مریں گے مریں گے مریں گے، موت موت اور موت۔ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے۔ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ اس کی تیاری کرنے والا بے نمازی نہیں ہوا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا شرابی نہیں ہوا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا داڑھی منڈا نہیں ہوا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا ماں باپ کو ستاتا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنے والا فلمیں ڈرامے دیکھتا نہیں ہے، نہیں کرتا۔ اور وہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایسے شخص سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو موت کی تیاری کرنے والا اسی وقت فوراً توبہ کر اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ گھر کا ماحول جو اسلامی بہن کے ہاتھ میں، بچہ جو آپ کی ذمہ داری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی تربیت یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت دی ہے بیٹے یا بیٹی کی صورت میں، اس کی تربیت اسلام اور شریعت کے مطابق یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ مگر کیا آج کی اسلامی بہن اپنی ذمہ داری آپ کو لگتا نہیں بھول گئی ہے؟ وہ اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کے مطابق اس کی زندگی سنوارنے کے بجائے یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق اس کی زندگی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلام نے تمہارا دفاع کیا ہے، اسلام نے تم کو عزت دی ہے، وہ پردے کے ذریعے دی ہے، چادر و چاردیواری کے ذریعے دی ہے، وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے دی ہے، وہ گھر کے امور و خانہ داری کے امور انجام کرنے کے ذریعے دی ہے۔ اسلام نے تمہارا مقام بلند کر دیا۔ تم نے اسلام کی تعلیمات کی چادر کو ایک طرف کر کے خود اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی دامن کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی کا قصور نہیں ہے، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میری جس قدر ہے بہنے سبھی کا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا یہ اس کے کلپس تو کافی تیار کیے ہیں۔ ایک دو باتیں اس طرح کی ذہن میں بھی آئی تھی کہ ابھی جیسے کہیں تو آپ مسجد میں ہیں اور کہیں جیسے حاجی عبدالحبیب نے کچھ اس طرح کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ کسی شہر میں جانا ہوا تھا تو مسلمان تو ہیں لیکن مسجد ہی نہیں ہے۔ تو اس پورے سفر میں جو مسجد کے جو معاملات آپ نے دیکھے ہیں، وہ مسجد بنانے کے متعلق جو آپ مختلف آپ کے جو گفتگو سے بھی اندازہ ہوا،
تو اس کے متعلق آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ ساؤتھ افریقہ کے یا مختلف جگہوں کے دوروں سے ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ افریقی ممالک میں بھی یورپ اور یو کے وغیرہ کے بھی معلومات کی، امریکہ وغیرہ کے حوالے سے بھی پتہ چلا، ہانگ کانگ میں بھی اور ہاں ہانگ کانگ، کوریا، یہ ہر جگہ کہہ سکتے کم و بیش ہر جگہ پر ایک پرابلم دیکھا، وہ ہے ہماری مساجد نہیں ہے۔ اس بار ہم نے مساجد بنانے کا نعرہ لگایا ماشاءاللہ، اور ساؤتھ افریقہ کے مختلف اجتماعات میں ہم نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی ساؤتھ افریقہ میں 112 مسجدیں بنائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یقین دلاؤں بھائی، یہ کہنے کی دیر تھی کہ ماشاءاللہ ایک سے ایک لوگ آئے اور بعض جگہوں پر ہم نے مسجدوں کی جگہ خرید لی، واہ، اور ایسے بھی ملے جنہوں نے کہہ دیا کہ یہ پوری مسجد، یہ فیضان مدینہ ہم تعمیر کریں گے اور تعمیر کر کے دعوت اسلامی کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض جگہوں کی ابھی خریداری کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ تیار ہیں۔ تو اس طرح جو اس وقت مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، پاکستان میں بھی کئی ایسے علاقے میں ہیں، عرض کرتا ہوں، جی، آپ جو بھی سن رہے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ابھی کون کہاں کتنا سن رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، if you wish, if you need، کہ میں دنیا میں کہیں بھی کم از کم ایک مسجد تو بناؤں جو میں بناؤں، سبحان اللہ، ایک مسجد ہو، یار میں جاؤں دنیا سے تو یار ایک مسجد میں بنا کر جاؤں نا، اللہ کا گھر میں بنا کر جاؤں۔ میں نے اپنا گھر بنایا ہے، اپنے بچوں کا گھر بنایا ہے، بچوں کے بچوں کا بھی گھر بنا لیا ہے، نہیں بنایا تو میں نے ابھی تک اللہ کا گھر نہیں بنایا، کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں محل تیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ نہیں بنایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسجد بنائیں دنیا میں، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اور آپ کو بنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، پاکستان، ہند، بنگلہ دیش، افریقہ، یو کے، یورپ، جہاں بھی، ہم انشاءاللہ وہاں مسجد بنائیں گے۔ اگر واقعی آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، if you have any interest for make masjid for Muslims and other institution, I mean جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو پلیز کانٹیکٹ اس، اور ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمارے ذمہ دار آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ آپ صرف اپنی دلچسپی، کہ میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ میں ایک مسجد بناؤں، پلیز مجھے گائیڈ کیا جائے۔ میں ابھی کو گائیڈ نہیں کر سکتا، ڈیفرنٹ پلیسز، ڈیفرنٹ اماؤنٹ، ڈیفرنٹ کلچر، ہر جگہ کی ایک مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایسے کئی مسلمس ایریاز ہیں جہاں ایک مسجد بھی نہیں ہے، ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ آپ بناؤ، آپ بناؤ، اور آپ کو آپ کی دعوت اسلامی بنا کر دے گی انشاءاللہ۔ آپ مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد آباد کرو تحریک بھی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی مسجد بنائے گی۔ آپ بتائیے، آپ نے ایک مسجد بنائی، آپ کے ذریعے ایک مسجد بنی، اور وہاں میرے آقا کی 12ویں منائی جا رہی ہے، میرے غوث پاک کی 11ویں منائی جا رہی ہے، اعلی حضرت کی 25ویں، تو باپا کی 26ویں مناتے ہیں ہم لوگ۔ اعتکاف بھی ہو رہا ہے، تو جمعہ میں صلاۃ و سلام بھی ہو رہا ہے، تو اس ساؤنڈ اسپیکروں سے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، 5 اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ سب کچھ ایک محلے میں ہو رہا ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اگر آپ تصور کریں کہ یہ سب کچھ آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے، آپ
کہ وہ محلہ آپ کے محلے کا گھر گھر بچہ بچہ کس طرح عقائد اور اعمال کے حساب سے اس کو پروٹیکشن ملے گا. اور اگر اسی کے ساتھ اس سے اٹیچمنٹ، مسجد سے ساتھ ایک اٹیچ، جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، پھر دار المدینہ بھی ہے، آپ باہر نکلے تو مکتبۃ المدینہ بھی ہے، وہ پورا فیضان مدینہ ہے. اب سوچئے، اچھا یہ میں خواب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ مجھے ایسے لوگ مل گئے ہیں. کہا گا بناؤ، فیضان مدینہ بناؤ، آباد ہونا چاہیے، آباد ہونا، فیضان مدینہ بنے گا انشاءاللہ آباد رہے گا. تربیت گاہ ہونی چاہیے. پلیز کم فارورڈ، اپنا ذہن، اپنا جیب سب کھولیں اور مسجد بنائیے. مسجد بناؤ تحریک جاری رہے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے انشاءاللہ. کانٹیکٹ ہم سے کانٹیکٹ کریں. آپ بولے گا کانٹیکٹ کیسے کریں؟ اس کے لیے ابھی، چونکہ ابھی میرے ذہن میں آیا، میرے پاس کوئی وہ تو نہیں ہے، آپ کو ایک ای میل ایڈریس میں دے دیتا ہوں، اور میں مدنی اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس ای میل ایڈریس پر آئی ہوئی مسجد وغیرہ کی میلز آپ ہمیں ڈائریکٹ دے دیں. اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو مسجد بنانے کے لیے آپ ایک ای میل ایڈریس یہی لکھیں، feedback@madanichannel.tv، feedback@madanichannel.tv. اور جو اسلام بھائی جہاں جہاں سن رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ ذہن بنائیں اور ہمیں ہاتھوں ہاتھ نام اور کانٹیکٹ نمبر. دیکھیں آپ کا نام، آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے. صرف ایس ایم ایس کریں، ایس ایم ایس میں اپنا نام، اپنا کانٹیکٹ نمبر، اپنا مکمل ایڈریس لکھیں کہ میں مسجد بنانے میں انٹرسٹڈ ہوں، سو پلیز کانٹیکٹ می. تو انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نمبر آپ ہی کا ہو تو ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. 0301، یہ مدنی چینل میں امید ہے لکھا ہوا بھی آ جائے گا، 2612176، 0301 کراچی پاکستان کا یہ موبائل نمبر ہے. باہر سے ملانے والے 0092 کر کے 0092-301، 0092-301، 2612176، 2612176. یہ جس کے لیے میں نمبر آپ کو دے رہا ہوں، ای میل ایڈریس یا فون نمبر، ہماری بیسک ذمہ داری ہے مسجد بنانا ہے. مسجد بنے. آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے کام کر رہی ہے. بریڈ فورڈ میں ہمارا اتنا بڑا کم و بیش 7 ایکڑ پر فیضان مدینہ کی جگہ ہم نے خریدی ہے. آئی تھنک 13 ملین پاؤنڈ کی ہم نے جگہ خریدی. پیمنٹ ہو گئی الحمدللہ. امید ہے کہ اس کا آپ کو قبضہ بھی مل گیا ہوگا. ابھی ہم لوڈیم، یہ ساؤتھ افریقہ کا بہت مین شہر ہے، لوڈیم میں فیضان مدینہ کا میں افتتاح کر کر آیا ہوں الحمدللہ. اس وقت میں جونسبرگ فیضان مدینہ کا افتتاح کر کر آیا ہوں. ویٹ بینک میں مسجد کی جگہ ہم نے لے لی. پیٹرسبرگ میں مسجد کی جگہ کی بات چل رہی ہے. پیٹرسبرگ کے آگے ایک اور شہر ہے، وہاں مسجد کی جگہ کی بات چل رہی ہے. ڈربن کے اندر 2 جگہ فیضان مدینہ اور مسجد کی بات چل رہی ہے. الحمدللہ میری حاضری کیپ ٹاؤن میں ہوئی. ایک اسلامی ہاتھ پکڑ کے لے گیا، اتنی بڑی مسجد اور پورا کمرے وغیرہ بہت کچھ بنا ہوا. کہا یہاں سے دعوت اسلامی کے پاس. ایک اور اسلامی بھائی ہاتھ پکڑ کر ایک شہر میں لے گئے اور کہا یہ اتنی بڑی مسجد ہے، آپ دیکھتے آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی. کوئی پلر نہیں ہے مسجد، اتنا بڑا ہال ہے بغیر پلر کے. بہت خوبصورت مسجد، وضو خانے اور مدینہ مدینہ. بولا یہ آج سے آپ یہاں اجتماع اور یہ سب دعوت اسلامی یہاں سے اپنا کام شروع کرے. یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ ہو رہا ہے. تو مسجدیں بنانی ہے، مساجد بنانی ہے اور مساجد کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ. امام مؤذن جو بھی آپ کی جو مصروف ایکٹیویٹیز ہیں، اسلامک ایکٹیویٹیز ہیں، یہ اللہ نے چاہا تو دعوت اسلامی اس کو فلفل کرے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہماری پوری ایک مجلس ہے، آئمہ مجلس فور امام. الحمدللہ ہمارے پاس بنی ہوئی یہ مجلس اور ہم اس کو رن کر رہے ہیں اس مجلس کو.
جو more than 72 ڈپارٹمنٹس آف دعوت اسلامی آپ جو سنتے ہیں، مجالس جو سنتے ہیں، 72 سے زیادہ مجالس جو ہماری بنی ہوئی ہیں. مساجد بنانے کی مجلس ایک ہماری الگ بنی ہوئی ہے. تو اس طرح نمازی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، عالم بنانا ہماری ذمہ داری ہے، حافظ بنانا ہماری ذمہ داری، مبلغ بنانا ہماری ذمہ داری ہے. دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانی ہے. آپ آ جاؤ، آپ آ جائیے دعوت اسلامی. آپ کو ہو سکتا ہے خوشی بھی ہو رہی ہو، حیرت بھی ہو رہی ہو، آپ آ جائے، آپ کے بچوں کو داخل کریں. ابھی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے داخلے جاری ہیں. اس سے ایک بہت بڑی ہماری نوجوان ہیں جن کے پاس صبح بہت وقت ہوتا ہے، 1 ڈیڑھ 2 بجے کام پہ جاتے ہو. آپ صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک آرام سے عالم کورس کر سکتے ہیں. درس نظامی پڑھیں، تھوڑی قربانی دے دیں، درس نظامی کریں، عالم کورس کریں. بہت سو کو سہولت ہے. عالم نہیں بنیں گے ہم. کیا ہر باپ یہی چاہے گا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا پروفیسر بنے، میرا بیٹا یہ بنے؟ ارے بھائی آپ سوچو کہ میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا حافظ بنے. یہ آپ کیوں نہیں سوچ رہے؟ کم از کم کچھ نہیں آپ کے ایک بیٹے کو تو عالم بنا دو یار، اور ایک مسجد بنا دیں، مدینہ ہو جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آخر میں ایک بہت اہم ذمہ داری عرض کروں، وہ ہے مدنی انعامات کو عام کرنا. فکر مدینہ کے ذریعے دنیا بھر میں مدنی انعامات کے بہت سارے ٹرانسلیشن ہمارے ہوئے ہیں، ترجمے ہوئے ہیں. اس کو عام کریں. جتنے بھی اس وقت دنیا بھر میں اسلامی بھائی ذمہ داران بھی خصوص اگر سن رہے ہیں، مدنی انعامات کے رسالے مقتۃ المدینہ پر موجود ہیں، اسے لیں، خود بھی اس کو بھریں. ایک اسلامی بھائی کو دیں. عبدالحبیب بھائی اگر UK یورپ کا دورہ کر رہے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں، تو پلیز مدنی انعامات کو لیں. مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے ذہن بنائیں اور مدنی انعامات و فکر مدینہ کے ذریعے اسلامی بھائی کو تیار کریں. انشاءاللہ تعالی مدینہ ہو جائے گا. یہ بہت عام ذمہ داری میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. مدنی انعام میں ہمارے امیر اہل سنت کا مدنی ذہن ہے. آپ اگر امیر سنت کا مدنی ذہن ساری دنیا میں نافذ کروانا چاہتے ہیں تو مدنی انعامات نافذ کروا دیں. انشاءاللہ تعالی ساری دنیا میں مدنی انعامات کے ذریعے میرے امیر سنت کا دعوت اسلامی کا ذہن پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ریکارڈڈ کھولے تو ہوں گے، اب کیا کرو، ایسا چند سن لیتے، سنائیں، چند سنا دیں، پھر وہ سلسلہ پورا ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری، صوفی نگر، ڈربن سے. الحمدللہ عز و جل. باپا کا دسترخوان کی تو کیا بات ہے. ہمارے حاجی صاحب جب ابھی ساؤتھ افریقہ میں تشریف لائے، الحمدللہ حاجی صاحب کا سارا دسترخوان نیکی کی دعوت سے بھرا ہوا ہوتا تھا. الحمدللہ عز و جل ہمارے حاجی صاحب نے بھی باپا کی طرح اپنے دسترخوان کو نیکیوں اور مدنی پھولوں سے ہرا بھرا کیا تھا. الحمدللہ عز و جل. اور بچے کے متعلق جو ہے حاجی صاحب نے جو بیان فرمایا تھا، وہ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ ڈربن میں فینکس میں اسلامی مہینوں کے اس میں اجتماع بچے کے متعلق کیا تھا. الحمدللہ عز و جل. اور ابھی حاجی صاحب کی ہمیں بہت یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی صاحب کو، نگران شورا کو بہت برکتیں عطا فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد حیدر اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے بچوں کی امی کا سے مدنی کاموں کی ذمہ داری کے حوالے سے کس طرح سے ذہن بنایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتاری مکہ مکرمہ سے بات کر رہا ہوں. عمران بھائی کو دیکھ کر ہم نے بھی 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں بہت سی سنتیں بھی سیکھی ہیں اور پتہ چلا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ جو اسلامی بہنوں کو مدنی کاموں کی ذمہ داری کا ذہن، مدنی کام کرنے کا ذہن کیسے دینا چاہیے،
اول تو انہیں مدنی مذاکرہ امیر سنت کا پابندی کے ساتھ دکھائیں، اور پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب انہیں یا تو پڑھنے دیں یا ان کو پڑھ کر سنائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنے اور سننے سے امید ہے کہ ان کا مدنی کام کرنے کا ذہن بنے گا۔ جب دل میں امت کی اصلاح کا درد پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مدنی کام کرنے کا ذہن بھی بنی جائے گا۔ پھر ہمارے اپنی جو اعمال افعال و کردار جو گھر کے اندر ہوتا ہے، اس سے بھی الحمدللہ گھر کے افراد کا ذہن بنتا ہے، بچوں کا بھی ذہن بنتا ہے، بڑوں کا بھی ذہن بنتا ہے، سب کا ذہن بنتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے بطور ایک اسلامی بھائی کے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اپنا جو انداز رکھیں وہ سنت و بھرا انداز رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ اسکائپ آئی ڈی ہے، اگر آپ دعوت اسلامی کے ذریعے مسجد کی تعمیر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو دعوت اسلامی .مسجد DAWATEISLAMI دعوت اسلامی .MASJID مسجد، یہ اسکائپ آئی ڈی ہے، اس پر آپ چاہیں تو آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی جو درخواست ہوگی یا آپ کی جو خواہش ہوگی اس کو دیکھا جائے گا۔ فیڈ بیک والا میں میل ایڈریس دے چکا ہوں اور ٹیلی فون نمبر آپ کو SMS کے لیے دے چکا ہوں، تاکہ اگر آپ مسجد بنانے واقعی دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی کالس رہ گئی ہیں ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور سب سے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ استماع صلاۃ والسلام۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، آقا ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو
راضی کرے آقا کام وہ لے لیجئے، آقا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، غوث اعظم امام متقی ونوں کا جلوہ شان قدرت، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ تیرے چاہنے